چیزیں ہو گئیں، چار جانور۔ اچھا یہاں ایک بات یاد رکھیے، ایک آخری مسئلہ بتاتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ کہ جس جانور کا یا جس چیز کا گوشت وغیرہ حرام ہو گیا تو اس کا بیچنا بھی حرام ہے، اس کا کاروبار بھی حرام، خون حرام ہے تو اس کا کاروبار بھی حرام ہے۔ لہٰذا اب دیکھو ایک یہاں مسئلہ پھر آ گیا، خیر وہ پھر کسی وقت انشاءاللہ عرض کر دوں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ چار چیزیں حرام ہیں، ان کا کاروبار بھی حرام ہے۔ آگے فرمایا ایک استثناء اللہ تعالیٰ پاک نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ، ہاں جو شخص اضطراری حالت میں ہو۔ اضطراری حالت کس کو کہتے ہیں؟ اضطراری حالت یہ ہے کہ ایک شخص کہیں پھنس گیا، جنگل میں ہے، اب جناب اس کو کوئی کھانا اور پینا اور کچھ نہیں مل رہا، اس کو کوئی حرام جانور مل رہا ہے، پھر کیا کرے؟ سور کا گوشت مل رہا ہے، کتے کا گوشت مل رہا ہے، تو اس کے بارے میں، یا قیدی ہے کسی غیر مسلم علاقے میں ہے، قید ہے، تو وہاں سارا گوشت کھلایا جاتا ہے، سور کا، کتے کا، چین میں ہے تو کچھوے کا، پتہ نہیں اور بہت گندے گندے جو چوہوں کا، تو لہٰذا پھر کیا کرے؟ تو اس کے بارے میں جو اضطراری حالت ہے تو اللہ فرماتے کوئی بات نہیں، اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، اگر اس کی اضطراری حالت ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے، اب تو مر جائے گا اگر یہ نہیں کھائے گا، تو فرمایا غیر باغ والا، دو شرطوں کے ساتھ، ایک تو باغی نہ ہو، سرکش نہ ہو۔ یعنی یہ کیا ہے؟ مطلب سرکشی یہ ہے کہ جناب ایک نظریہ اس کا یہ سمجھے بھائی کیا فرق ہے کتے میں اور بکرا میں، ایک ہی قسم کے جانور ہے، تو جو بکرا حلال تو کتا، اس طرح کی نظریہ رکھنا پھر تو کفر ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بھائی میں اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تو پھر کھا جائے، ٹھیک ہے، سرکشی نہ ہو۔ اور دوسرے کہ والا عاد، حد سے زیادہ نہ ہو، حد سے زیادہ بس ذرا دبا کے مزے لے کے کھا رہا ہوتا ہے، پیٹ بھر کے کھا رہا ہوتا ہے، نہ اتنا کھا لو اپنی جان بچا لو، اس کے لیے اجازت ہے۔ تو فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اگر اضطراری حالت ہے تو جائز ہے، غیر باغ سرکش نہ ہو، ولا عاد حد سے نہ گزرے، فلا اثم علیہ، پھر اس پر گناہ نہیں ہے۔ دیکھو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ پر حلال ہے، حلال پھر بھی نہیں ہے، گناہ نہیں اس بندے پر، یعنی یہ تو ہے تو گناہ کا کام، یہ حرام چیز ہے، لیکن وہ کھا رہا ہے اضطراری حالت میں تو پھر اس کے لیے جائز ہے، یعنی گناہ اس پر نہیں ہے، لیکن حرام پھر بھی ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام احکامات پہ سچے دل سے صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔